دیگر مبلغین سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں، آپ کی کالز بھی مجھے بتائیں گے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ میں ایک سوال پہلے کرنا چاہوں گا راشد بھائی، حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، یہ کنفیوژن رہتی ہے بولنے والوں کو، تو ایک تو اس کے پراپر اعراب کیا ہے یہ بھی بتائیے، اور اس مبارک حج کے بارے میں، سفر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب کی شرح، جس کو شرح زرقانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کا اعراب مینشن فرمایا ہے کہ ہا کے اوپر، یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں ہا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حجہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پیش پڑھیں گے تو حجہ وہ دلیل کے معنی میں ہو جائے گا، حجہ یا حجہ۔ اسی طرح آگے جو لفظ آ رہا ہے تو اس میں بھی واو پر زبر اور زیر دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی وداع بھی پڑھ سکتے ہیں، ودا بھی، حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، دونوں اعراب پڑھنا درست ہے۔ اور ایک تو اس کا مشہور نام یہی ہے اس مبارک حج کا، حجۃ الوداع۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے موقع پر مختلف مقامات پر جو خطبے ارشاد فرمائے، وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کلمات ایسے تھے جن سے صحابہ کرام کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمارے درمیان ظاہری طور پر نہیں رہیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے الوداعی حج تھا، تو اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے حجۃ الاسلام، یعنی مختلف کتابوں میں اس حج کے مختلف نام بیان کیے گئے۔ حجۃ الاسلام، اسلام کا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب حج فرض ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا اور آخری حج تھا فرضیت کے بعد، تو اس اعتبار سے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے حجۃ البلاغ۔ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج میں مختلف مواقع پر جو خطبات ارشاد فرمایا، پورے دین کی سمری جس کو کہیں خلاصہ، وہ بیان کیا گیا۔ اور آج بھی اگر نوع انسانی دنیا میں انصاف اور عدل کی بالادستی چاہتی ہے اور دنیا میں امن و امان چاہتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات تھے اس خطبے کے دوران، اگر ان کا مطالعہ کرے، ان پر امپلیمنٹ ہو تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم شرعی احکام پہنچائے تھے، اس لیے اس کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور نام ہے حجۃ التمام، حجۃ التمام یا حجۃ الکمال۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اتھر پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے ذریعے بتا دیا گیا کہ دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین آج مکمل کر دیا، ہم نے آج کے دن آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، دین مکمل ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس میں اتممت اور اکملت کا لفظ ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ یہ حج تمام و کمال ہے۔ اور یہاں پر حاجی صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا بڑی شاندار، یہ آیت اتنی شاندار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل فرمایا، اپنی نعمت تمام فرمائی، اس کا ذکر بھی فرمایا، اور دین اسلام کو اپنے لیے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا کہ وہ دین جو رب کی رضا دلائے گا، اور نجات کا جس دین پر مدار ہے، نجات کا مدار جس دین پر ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا، عرض کی کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت اتری ہے، اگر یہ ہم پر نازل کی جاتی، ہمارے نبی پر نازل کی جاتی تو اس کو ہم عید کا دن بناتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ کس مقام پر اور کس دن نازل ہوئی تھی یہ میں جانتا ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں مراد یہ تھی کہ وہ بھی عید ہی کا دن تھا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے یہی بات کی کہ آپ کے کلام، آپ کے قرآن مجید میں، مسلمانوں کی کتاب میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے نبی پر، ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَفِي يَوْمِ عَرَفَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ وہ جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، اور جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے تو دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یوم عرفہ کا 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ 2 عید کے دنوں میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس دن جمعہ بھی تھا، جمعہ بھی مسلمانوں کی عید، یوم عرفہ تھا تو یوم عرفہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں
عید کا جو تصور ہے، خوشی کے دن کا تصور ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ صحابہ کرام جمعے کے دن کو بھی اور یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیتے تھے، احادیث سے ثابت بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، ہاں فقہ کی کتابوں میں دو عیدوں کا خاص بیان کیا جاتا ہے، جیسے کتاب العیدین حدیث پاک میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام میں تو کئی عیدیں ہیں لیکن دو عیدیں ایسی ہیں جن کا حکم تھوڑا خاص ہے کہ ان کے لیے نماز کا حکم ہوتا ہے، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا کہتے جاتا ہیں، ہے۔ لیکن باقی بھی کئی دن ایسے ہیں جن کو عید کہا جاتا ہے، اور آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اسے بتایا۔ ناظرین کچھ کال